نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ جن کا ذکر چلا آ رہا ہے پچھلی 2 آیتوں سے، بنی اسرائیل، انہوں نے بلکہ 3 آیتوں سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام اور تکمیل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ اس آیت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ بعین ہی یہی آیت صرف ایک اسلوب کے فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آئی ہے۔ یہاں یریدون لیطفئوا ہے، وہاں ہے یریدون ان یطفئوا، ایک لفظ کا فرق ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وہاں تھا مثبت انداز میں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ یہاں منفی انداز میں ہے، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، بات تو ایک ہی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پھر وہی الفاظ ہیں چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ اس میں در حقیقت وہ بغض، وہ عناد، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ مخالفت جو یہودیوں کے رگ و پے میں ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عناد، عداوت، اور امت مسلمہ کی دشمنی، عناد اور بغاوت، اس معنی میں میں نے بہت سی تقاریر زمانے میں کی ہیں کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے، غیر مرئی دنیا، اس میں جو رول ابلیس اور اس کی ذریت معنوی کا ہے، ابلیس نے ادھار کھایا تھا اسی پر کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں، اور یہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا مضمون، قصہ آدم و ابلیس۔ اسی طریقے سے یہود، وہاں بھی وجہ کیا تھی؟ اس کی انانیت کو دھکا لگا تھا، اس سے پہلے اس کا بہت اونچا مقام تھا، اپنی عبادت اور علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں میں شامل تھا، حالانکہ جن تھا، اور فرشتوں کا بھی کہتے ہیں معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی معلم تھا، استاد تھا، لیکن خلافت عرضی اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کر دی۔ وہ ٹھیس لگی اس کے، وہ جو آبگینہ تھا اپنی عزت نفس کا، اپنی انانیت کا، چنانچہ یہی بات اس نے کہی کہ انا خیر منہ، میں اسے سجدہ کیسے کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس کو تو بنایا ہے مٹی سے، کیچڑ سے، سنے ہوئے کیچڑ سے، اور مجھے بنایا آگ سے، کیسی لطیف شے ہوتی ہے، تو میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، بس راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہی مسئلہ یہود کا ہوا،
2000 سال سے ایک پوزیشن ایک قوم کو ملی ہوئی تھی، اللہ کی نمائندہ قوم، اللہ کی شریعت کی حامل، توحید کی علم بردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ توحید کو یہودیوں نے برقرار رکھا ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ ذکر جو آتا ہے کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، یہ کچھ ایک زمانے میں کچھ غلو کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا، لیکن یہ کہ یہ ان کے مسلمہ عقائد میں مستقل طور پر بات شامل نہیں ہوئی، جیسے کہ عیسائیوں میں شامل ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ معاملہ نہیں۔ توحید کو انہوں نے برقرار رکھا، تو یہ مقام ان کا جو رہا، اور پھر نبوت ان کے پاس رہی۔ 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، 2 پر ختم ہوا، یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان جیسے عورتیں رسی باندھ کر کپڑے جو ہیں لٹکایا کرتی ہیں، تو یوں سمجھیے 2 ادھر 2 ادھر، اور درمیان میں جو ہے یہ رسی ٹوٹی ہی نہیں، ہر وقت ایک نبی موجود۔ بخاری کی روایت میں حضور کے الفاظ ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ اتنی بڑی قوم، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، اللہ نے اپنی آخری رسالت، آخری نبوت، رسالت کاملہ، نبوت تامہ، ختم المرسلینی، یہ اس کا تاج جو ہے وہ رکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جو کہ یہودی نہیں تھے، اسرائیلی نہیں تھے، اسماعیلی تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، امیین میں سے تھے، جن کو یہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے امیین، ان میں۔ لہذا وہی ان کی انانیت جو ہے اس نے بغاوت کی، حسد اور انانیت کی وجہ سے بدترین دشمن۔ اور چنانچہ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ اس کے 2 دور ہیں نمایاں، ویسے تو پوری 1400 سال کی تاریخ امت مسلمہ کی جو ہے وہ یہودیوں کی دشمنی کے سازشوں سے بھری ہوئی۔ پہلا دور جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دور کی مخالفت جو ہے اس کے لیے قرآن مجید لفظ استعمال کر رہا ہے، اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ طنز ہے اصل میں، ان میں اتنی جواں مردی نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں ہے کہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں۔ یہ تو اصل میں من ورائے جدر جو فرمایا گیا، فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے کہ دیہات میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو نوجوان جو ہیں وہ گلیوں کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں لاٹھیاں لے کر، اور اوپر سے عورتیں پتھر پھینکتی ہیں، کہ ان کا کام عورتوں کا تھا، اوپر سے پتھر پھینک دینا۔ حضور کو قتل کرنے کے لیے چکی کا پاٹ اوپر سے گرا دیا جہاں کہ حضور کو بیٹھنا تھا، وہ تو وقت پر حضرت جبرائیل نے اطلاع دے دی، حضور وہاں سے چلے گئے، ورنہ آپ چکی کے پاٹ تلے جو ہے آ کر اور ہلاک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زہر دے دیا، یہ ساری کارستانیاں، اور یہی در حقیقت تھے کہ جو قریش کو بھڑکا بھڑکا کر آمادہ کرتے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاہ اللہ، جب بھی یہ کوئی سازش کرتے ہیں اور آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے پھونکے مار مار کے، تو اکثر و بیشتر تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو آگ کو بڑھنے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آگ بڑھتی ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں۔ انہی میں سے وہ ابو عامر راہب تھا جو بدترین دشمن حضور کا بنا۔ دیکھیے عجیب شخصیتیں ہیں یہ 2 بالمقابل۔ قریش میں سے ورقہ ابن نوفل تھے، مکے کے آدمی، حضرت خدیجہ کے غالباً چچا زاد بھائی۔ ان کے اندر بھی دین حق کی طلب پیدا ہوئی دل میں، اور وہ گئے شام، عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، تورات پڑھی، اور اتنی مہارت حاصل کی، کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، جبکہ مکے میں عربی لکھنے والے چند تھے، وہ عبرانی کے عالم تھے اور عبرانی میں لکھتے تھے۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب حضور پر وحی آئی ہے تو فوراً تصدیق کی۔ جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں کہ ابن عم ذرا ان کے بارے میں سنیے یہ کیا تجربہ انہیں ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے، غار میں تھے، ساری داستان سن کے کہا یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے
جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں یہ قوم یہاں سے نکال باہر کرے گی۔ اور حضور بڑے حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا انہوں نے ہاں، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہوئی ہے، کاش کہ میں زندہ رہوں۔ وہ زندہ نہیں رہے، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اسی لیے انہیں صحابہ میں شمار نہیں کرتے، نوٹ کر لیجئے، حالانکہ تصدیق انہوں نے کر دی حضور کی نبوت کی۔ صحابہ میں کیوں نہیں شمار کرتے؟ کہ ابھی حضور کی رسالت کا دور شروع نہیں ہوا تھا، آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا، تبلیغ کے حکم کے بعد تصدیق جس نے کی ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ وہ تو آیت جب نازل ہوئی سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں سے اصل میں شروع ہوئی ہے حضور کی رسالت۔ اس کے برعکس کردار تھا ابو عامر خزرجی تھا، یہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا نیکی کا، یہ بھی گیا شام گیا، عیسائی ہوا، راہب بن گیا، بہت تعلیم حاصل کی، لیکن یہ بدترین دشمن بن گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب فوجیں آمنے سامنے تھیں، ادھر 700 رہ گئے تھے، ادھر جو ہے 3000 تھے، تو یہ باہر نکلا تھا، اے یثرب والو مجھے پہچانتے ہو، میں ابو عامر ہوں، اور دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، دفع ہو یہاں سے۔ اس کے بعد بھی مسجد زرار بنائی گئی تھی منافقین کی جانب سے اسی کو پناہ فراہم کرنے کے لیے کہ گاہ بگاہ یہ آئے، وزٹ کرے یہاں نفاق کے فتنے کو ہوا دینے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی جگہ تو ہونا جہاں یہ لوگوں سے مل سکے۔ یہ اصل میں سازش کا اڈا مسجد زرار مسجد کے نام سے بنایا جا رہا ہے، جس کو کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جلا دیا۔ تو یہ دور جو تھا یہودیوں کی طرف سے جو حضور کی مخالفت ہوئی، اس کے لیے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بے افواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے، میدان میں آنے والے نہیں ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے اندر شجاعت نہیں ہے، ان میں مردمی نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن اس کنٹراسٹ کے ساتھ آج میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، نہیں یہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں کہی ہے۔ اب جو یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ، غلبہ اسلام کا دور ثانی اب ہونا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے جیسے جزیرہ نما عرب میں حضور کے دست مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور پھر وہ پھیلا، خلافت راشدہ، 3 خلفاء جو ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور میں اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، ابھی امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ کا بھی اکثر حصہ تاریکی میں تھا، کون جانتا تھا کیا ہے وہاں، جنگلات تھے اور وحشی آباد تھے، اور وہ ان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یورپ کا بھی یہی حال تھا، وہاں پر بھی بہت وحشی قسم کے قبائل رہتے تھے۔ ہاں اس کا مشرقی حصہ تھا، روما اور یونان، یہ علاقے تھے کہ جو مہذب تھے۔ تو اس وقت کی مہذب دنیا کا کم سے کم نصف جو ہے اس پر اسلام پھیل گئے۔ خلفائے ثلاثہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن فتنہ جو تھا ایک یہودی کا اٹھایا ہوا فتنہ، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ، جس نے کہ حضرت علی کو خدا قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت جو ہے یہ غاصب تھیں، یہ غاصب تھے، اصل تو حق جو ہے خلافت وہ اول روز سے علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو یہ فتنہ عظیمہ اور حضرت عثمان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان جو اٹھایا، جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، تو حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی، عالم اسلام کا جو پھیلاؤ ہو رہا تھا وہ وہیں رک گیا۔ یہ حادثہ ہوا ہے، اس میں قصور حضرت علی کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی الزام حضرت علی پر نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے، دی فیکٹ ریمینز، کہ جو بھی توسیع ہوئی تھی دارالاسلام میں وہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوئی، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ زمین بھی مزید شامل نہیں۔ یہ واقعہ ہے، لیکن اس کا کوئی الزام پھر میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کی ذات پر نہیں، یہ فتنہ تھا، الفتنۃ الکبریٰ۔
بہرحال اس وقت کی صورتحال تھی، اور اب پھر دنیا میں غلبہ ہونا ہے، اور اب بھی بدترین دشمن یہودی ہے۔ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے یہود کی طرف سے، کہ اصل میں جو موٹیویٹنگ فورس پیچھے ہے امریکہ کے اور برطانیہ کے، وہ یہودی ہے۔ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اور اس وقت پورا عالم عیسائیت جو ہے یہودی فتح کر چکے ہیں۔ اس کی میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کئی مواقع پر، کئی تقاریر میں، اور میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ حضور کے زمانے کے وقت یہ آپس میں دشمن تھے، یہ دوست نہیں تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے نا دونوں کے درمیان، عہد نامہ قدیم تو مشترک ہے۔ وہ آپس میں دشمن تھے، لیکن اس میں کمال کیا ہے یہودیوں نے، اس کی سازشی فطرت اور سازشی صلاحیت کو داد دینی پڑتی ہے کہ سن 1500 کے بعد سے لے کر اور 1900 کے شروع میں 400-500 برس کے اندر انہوں نے رفتہ 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 عالم عیسائیت کو فتح کر لیا، اور اب عیسائیت ان کے تابع ہے، پوری عیسائیت۔ ان کے اصل اعلی کار تو ویسپ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، لیکن یہ کہ در حقیقت اس وقت پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، اور اصل میں آگ بھڑکانے والے نیچے وہی یہودی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے جو آگ بھڑکا رہے ہیں نیچے، اور اوپر یہ دیگ کے اندر جو ہے عیسائی، اور اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل، ٹاپ کے اوپر، جس کو کہ حضرت جان جو تھے حواریین میں سے حضرت مسیح کے، جن کے ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی آخری کتاب ہے، اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا درندہ ہوگا، بہت خونخوار درندہ، اور اس کے اوپر ایک آبرو باختہ عورت سوار ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت۔ آج وہ معاملہ ہے، عیسائی دنیا بہت بڑا درندہ، نیٹو، امریکہ، اور اس کے اوپر اسرائیل سوار، اور بہت بڑی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار، آرمگیڈون، یہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن ایک فرق ہو چکا ہے، وہ نوٹ کیجئے، اب یہودی وہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نہیں آتا تھا، وہ صرف منہ کی پھونکوں سے نہیں، لڑائی کے لیے میدان میں آنے کو تیار ہے، اور پوری طرح تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے خاص؟ یہ اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اصل میں زائنسٹ جو ہیں وہ نسلاً یہودی نہیں ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، دی 13th ٹرائب، امریکہ میں 12 قبیلے تو یہودیوں کے تھے، جن میں سے کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، لیکن وہ 12 جو تھے، اب ایک 13واں قبیلہ بھی شامل ہوا، اور وہ کب ہوا ہے؟ وہ کوئی 8ویں صدی عیسوی میں۔ یہ جو بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ساتھ جو روس کا علاقہ ہے، اسی میں چچنیا بھی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس زمانے میں یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، خازر سلطنت، خزاریہ۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے تھے، اس لیے کہ یہیں سے وہ یاجوج ماجوج آتے تھے حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں، اور وہیں پر بند بنایا گیا تھا، دربند نام سے ابھی تک وہاں ایک شہر موجود ہے کیسپیئن کے مغربی ساحل پر، وہیں پر وہ بند بنایا گیا تھا، حضرت ذوالقرنین نے جو بنایا تھا، سد ذوالقرنین، جسے لوگ غلطی سے کہتے رہے سد سکندری، ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوم اتنی خونخوار اور زبردست تھی کہ اسلام کا ادھر جو ہے آگے ایڈوانس نہیں ہو سکا۔ اسلام کا ایڈوانس ہوا ہے ایسٹ ورڈ، ویسٹ ورڈ، عرب سے نکل کر عراق، عراق سے ایران، ایران سے ماوراء النہر، افغانستان، ادھر گیا، مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور عرب سے نکل کر شام، فلسطین اور مصر اور لیبیا، موراکو ہوتے ہوئے اور اٹلانٹک تک۔ شمال میں صرف یہ کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں، ایک تو وہ رکاوٹ بنے، اور نمبر 2 وہاں جو قومیں آباد تھیں یاجوج و ماجوج، وہ بہت وحشی اور بہت ہی
یوں سمجھیے کہ خونخوار قسم کے لوگ تھے، لہذا اسلام کی ایڈوانس نارتھ میں نہیں ہو پائی۔ یہ جو خاضر قوم تھی اس نے یہودیت اختیار کر لی ایک موقع پر آ کر۔ ان کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ اسلام لے آؤ، سلطنت عباسیہ کی کا دباؤ، ادھر سے رومن امپائر ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ عیسائی ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتا تھا، مسلمان ہو جاتا تو گویا کہ خلافت عباسیہ کے تابع ہو جاتا، عیسائی ہوتا تو رومن امپرر کے تابع ہو جاتا، وہ تابع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بہانہ نکالا، اپنے ہاں عیسائیوں کو بھی بلا لیا، یہودیوں کو بھی، علماء کو بلا لیا، مسلمانوں کو بھی بلا لیا، مناظرے کرائے۔ ان مناظروں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ٹرک کیا، عیسائیوں کو بلایا علیحدہ، تمہارے خیال میں مسلمان اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے خیال میں عیسائی اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس تو شریعت ہے، یہودی سور نہیں کھاتے ہیں، یہودی توحید کے علمبردار ہیں، انہوں نے حضور ہی کا انکار کیا ہے نا، باقی تو چیزیں ان کے اندر اسلام کی ہیں۔ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا، بدترین شرک کیا ہوا، اور انہوں نے اس میں سے کامن فیکٹر نکال کے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ یہودی بنے ہیں، یہ یہودی ہیں نہیں۔ اور یہی ہے کہ پورا یورپین جو ہے جیوری، جو یورپین جیوز ہیں وہ ان کی نسل ہے، یہ یاجوج ماجوج کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے، اب آج کل آپ نے اگر، ویسے تو عام طور پہ ہمارے یہاں معلومات بہت کم ہے، یہودیوں کی دو کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایشکنزیم اور سیفرڈیم۔ سیفرڈین یہودی وہ ہوتا ہے جو گورا تو ہوتا ہے لیکن پیلاہٹ مائل ہوتا ہے، جیسے ہمارے گورے لوگ، ہمارے ہاں جو لوگ گورے ہوتے ہیں اچھی رنگت کے ہوتے ہیں، اور ایک ہے وہ سفیدی کے ساتھ سرخی، سرخ و سفید، جو یورپ کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید ہے۔ یہ جو یہودی سرخ و سفید رنگت کے ہیں یہ در حقیقت اشکنزم کہلاتے ہیں، اور یہ ہے جو ساری تحریک چلی ہے یورپ میں یہودیت کی اور زائنزم کی، اور ساری بینکنگ جو ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوئی۔ اور آج بھی سیفرڈین جو ہیں، یا تو ایشیائی ممالک کے یہودی اور یا شمالی افریقہ کے یہودی، جو مائل میں پیلاہٹ رنگت کے لوگ ہیں، گورے ہیں لیکن مائل میں پیلاہٹ، وہ جو ہے وہ وہاں پر ابھی دبے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ جو ہے وہ پکے یہودی ہیں، عملی یہودی ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زائنزم کے خلاف تھے۔ اب بھی ان میں سے بعض لوگ زائنزم کے خلاف ہیں۔ یہودی ایک ربائی آ کر جو ہے وہ یروشلم کی فتح کا جب ایک جشن منایا جا رہا تھا باسٹن میں، تو اس نے آ کر یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ریاست گناہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ زائنزم کی ہے، یہ در حقیقت یہودیت کی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگجو ہیں، یہ اس طرح کے یہودی نہیں ہیں جس طرح کے یہودی بنی اسرائیل ہوتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف سازشوں اور اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زبردست ٹکراؤ ہونا ہے۔ انہی میں ایک اٹھے گا جو کہے گا میں مسیحا ہوں، مسایہ، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جن کی خوشخبریاں دی تھیں انبیاء بنی اسرائیل نے کہ ایک مسیح آئیں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، انہوں نے مانا نہیں، انہیں تو کہا یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، مرتد ہے، کافر ہے، لہذا وہ سچویشن از ویکنٹ، جس کے وہ منتظر تھے وہ ابھی تک منتظر ہے۔ وہ آ بھی گیا اور اس آسمان پر اٹھا بھی لیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ کہتے نہیں آیا، تو ابھی وہ منتظر ہیں، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسایہ۔ تو ایک وقت میں ایک یہودی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں مسایہ، اور وہ ہوگا المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، اور اس کو قتل کریں گے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم آ کر، آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائے گا، اور ظاہر بات ہے اس دجال کی قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ کے جن کا وجود ہی ایک معجزہ تھا، جن کی پوری زندگی معجزہ تھی، جن کو عظیم ترین معجزے دیے گئے تھے، انہی کے ہاتھوں وہ دجال جو ہے وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، اور یہودیوں کو جو آخری سزا ملنی ہے، سزا استیصال، عذاب استیصال،
جو ملنی ہے وہ انہی کے ہاتھوں ملے گی، انہی کے رسول تھے۔ جیسے سب رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی کافر قومیں برباد ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کے سامنے آل فرعون غرق ہوئے ہیں، حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے پوری قوم بسمیت ان کے ایک بیٹے کے وہ غرق ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، حضرت ہود کے سامنے جو ہے وہ قوم عاد تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود جو تھی وہ برباد ہوئی کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے یہ برباد ہوں گے، اور گریٹر اسرائیل جو ان کا بنے گا ایک دفعہ بن جائے گا، لیکن پھر وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز ثابت ہوگا۔ دنیا کے تمام یہودی کونے کونے سے کھدیڑ کر لا کر یہاں پر جمع کیے جائیں گے، اور پھر یہاں پر ان کا آخری خاتمہ ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اقبال نے جو کہا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ، یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور اسی لیے اقبال کا وہ شعر جواب شکوہ کا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس اتمام کے دو ڈائمنشنز ہیں، ایک اتمام ہے نور توحید مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جگہ پر، لیکن ابھی اس سے جگمگانے والا صرف ایک جزیرہ نما عرب ہی تھا نا، ابھی چین میں تو کوئی روشنی نہیں پہنچی تھی، یورپ میں کوئی نہیں پہنچی تھی، ہندوستان میں کوئی نہیں پہنچی تھی، لیکن تکمیل اور اتمام ایک اعتبار سے ہو گیا، لیکن وسعت کے اعتبار سے اس کی تکمیل اور اتمام ہونی ہے، اور وہ ہوگی قیامت سے قبل، جب کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں غالب ہو گیا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔